बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम सामीईन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म दिया, और फिर वो इस आज़माइश और इम्तिहान में पूरा पूरा उतरे, और अल्लाह ने कैसे इस आज़माइश से उनको निकाला और क़ुरबानी का एक नया तरीक़ाकार सुन्नत इब्राहीमी उम्मत मुहम्मदिया में भी मुतारिफ़ करवाया। इसकी मुकम्मल तफ़सील पिछली वीडियो में ज़िक्र कर दी गई है। मोहतरम सामीईन, इसके बाद सूरह हूद में ये भी वज़ाहत मिलती है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया था। इसकी तफ़सील ये है कि कौम लूत पर जब फ़रिश्ते अज़ाब लेकर आए तो फ़रिश्तों की पहली मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। वहाँ से मालूम हुआ कि कौम लूत पर अज़ाब नाज़िल करने आए हैं, और साथ साथ आपको खुशखबरी भी देने आए हैं कि अनकरीब आपको इसहाक़ नामी लड़का पैदा होगा, और इसहाक़ से फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जो तबई उम्र को पहुँच गई थी, इस बशारत पर वो ताज्जुब करने लगीं, हैरान होने लगीं। फरिश्तों ने जवाब दिया कि ये तुम पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हैं, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब। अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत 17 में फरमाते हैं, और इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, बस वो हंस पड़ी, तो हमने उनको खुशखबरी दी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, और इसहाक़ के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम की। मोहतरम सामीईन, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बैतुल्लाह का तामीर करना, और तामीर करते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआएं, नमाज को कायम करने का एहतमाम, हज के मनासिक का बयान, और बैतुल्लाह का मरकज़ तौहीद होने का ऐलान नहायत वज़ाहत के साथ कई जगह कुरान मजीद में बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक पहला घर जो इंसानों के लिए खुदा परस्ती का मरकज़ बनाया गया, वो यही इबादत गाह है जो मक्का में है, बरकत वाला है और तमाम इंसानों के लिए सरचश्मे हिदायत है। इसमें दीन हक़ की रोशन निशानियाँ हैं। उनमें से एक मकाम इब्राहीम है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने और इबादत करने की जगह, जो उस वक्त से लेकर आज तक बग़ैर किसी शक व शुबा मशहूर और मुअय्यन रही है। जो कोई उसकी हुदूद में दाखिल हुआ वो अमन और हिफाजत में आ गया, और अल्लाह की तरफ से लोगों के लिए ये बात ज़रूरी हो गई है कि अगर उस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत पाएँ तो उस घर का हज करें, और जो कोई इस हकीकत से इनकार करे तो याद रखो अल्लाह की ज़ात तमाम दुनिया से बेनियाज है। बैतुल्लाह जो कि मरकज़ तौहीद था, उसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल बक़रा की आयत 125 से 129 तक फरमाते हैं, और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जिस वक्त हमने खाना काबा को लोगों की इबादत गाह और अमन की जगह मुकर्रर किया, और आखिर में उम्मत मुहम्मदिया को हुक्म दिया कि बरकत के लिए मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लिया करो। और हमने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ हुक्म भेजा कि मेरे इस घर को खूब पाक रखा करो। खूब पाक रखने का मतलब ये है कि मकामी लोगों की इबादत के लिए खूब पाक रखो, रुकू और सजदा करने वालों के लिए खूब पाक रखो। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, उस जगह को एक आबाद शहर बना दीजिए, अमन व अमान वाला शहर बना दीजिए, और वहाँ के बसने वालों को फल अता कीजिए, उनको जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हों। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उनको भी जो काफिर रहे
اور ایسے شخص کو تھوڑے روز یعنی دنیا میں تو خوب آرام دوں گا، پھر اس کو دوزخ کے عذاب میں پہنچا دوں گا اور وہ بری جگہ رہنے کی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہی کام کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہمیں ہمارے حج کے احکام بھی بتا دیجیے، اور ہماری حالت پر توجہ فرمائیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے۔ اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک ایسا رسول بھی مقرر کیجئے آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور ان کو کتاب الہی اور دانائی کی تعلیم دیا کرے اور ان کو پاک کر دے، بلا شبہ آپ ہی بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ محترم ناظرین، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات سورۃ الحج میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس دنیا کے تمام دور دراز علاقوں سے آیا کریں گے، پیدل چل کر اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی، وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ حاصل کرنے کی جگہ میں حاضر ہو جائے اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، پھر اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ میں پھینک دے گی۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ یادگار جگہ کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھے وہ مقامات جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا مقصد بیان کیا ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور پھر حج کے مناسک کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں تعمیر کعبہ کی، کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کی گئی۔ خانہ کعبہ تو اول روز ہی سے زمین کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کی گئی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کا بانی اول کہا جاتا ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے معمار اول شمار کیے گئے ہیں۔ اگرچہ کعبۃ اللہ کا وجود دنیا کے پہلے روز ہی سے تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ طور پر تعمیر اور عمارت سازی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل وجود میں نہیں آئی تھی۔
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی، اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ مقام بتایا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے گزرنے سے اس کو بے علامت کر دیا تھا، لیکن ہر دور میں وہ ایک ٹیلا یا پھر ابری ہوئی زمین کی ایک شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے وہاں کھدائی شروع کی تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی پہلی باقاعدہ تعمیر کی گئی۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود جو قریب کی پہاڑی میں من جانب اللہ محفوظ تھا، وہاں سے نکال دیا۔ یہ جنت سے نازل شدہ پتھر تھا تاکہ وہ کعبۃ اللہ میں نصب کر دیا جائے۔ کعبۃ اللہ کی موجودہ تعمیر کے بارے میں یہ تفصیل بھی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 یا 35 سال کی تھی، اس وقت کسی بڑے سیلاب کی وجہ سے عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تھی۔ نشیبی جگہ ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں جبکہ قریش اس کے متولی اور نگران کار تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی از سر نو تعمیر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس تعمیر میں حلال اور پاک پیسہ استعمال کیا جائے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور پھر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، وہ مقاصد ہم نے تفصیل کے ساتھ پرانی آیات سے بیان کیے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔